نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، آج میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق پر ایک واقعہ گوش گزار کروں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام طواف فرما رہے تھے کہ ایک عرابی کو اپنے آگے طواف کرتے ہوئے پایا جو یا کریمو کہ جس کی زبان پر یا کریم کی صدائیں تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے سے یا کریمو پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ عرابی رکن یمانی کی طرف جاتا تو پڑھتا یا کریمو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے سے پڑھتے یا کریمو۔ وہ عرابی جس سمت بھی رخ کرتا اور پڑھتا یا کریمو، سرکار بھی اس کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے یا کریمو پڑھتے۔ عرابی نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے روشن چہرے والے، اے حسین قد والے، اللہ کی قسم اگر آپ کا چہرہ اتنا روشن اور عمدہ نہ ہوتا، آپ کا قد اتنا پیارا نہ ہوتا تو میں اپنے محبوب سے تیری شکایت لگا دیتا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تیرا محبوب کدھر ہے؟ کہا کہ میرا محبوب تو مکے میں ہے۔ کہا تو نے اپنے محبوب کو دیکھا؟ عرض کی نہیں، میں نے ابھی تک دیکھا تو نہیں ہے، سنا ہے کہ وہ بڑا ہی پیارا ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے۔ میں آج تیری جا کے اپنے محبوب کی بارگاہ میں شکایت لگا دیتا۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ کیا تو اپنے نبی کو پہچانتا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم ایمان کیسے لائے؟ عرض کیا بن دیکھے ان کی نبوت رسالت کو تسلیم کیا، ماننا بغیر ملاقات کے میں ان کی رسالت کی تصدیق کی۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو، میں دنیا میں بھی تیرا نبی ہوں اور آخرت میں بھی تیری شفاعت کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرا اور بوسے دینے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ معاملہ نہ کر جو اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے متکبر و جابر بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے۔ عرض کیا کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ اس عرابی کو بتا دیں کہ ہم اس کا حساب لیں گے۔ عرابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ میرا حساب لے گا؟ فرمایا ہاں، اگر وہ چاہے تو حساب لے گا۔ عرض کیا کہ اگر وہ میرا حساب لے گا تو میں اس کا حساب لوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ تو کس بات پر اللہ سے حساب لے گا؟ اس نے کہا کہ اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا کہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا اس کی بخشش زیادہ ہے۔ اس نے میری نافرمانیوں کا حساب لے گا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا کہ اگر اس نے میرے بخل کا امتحان لیا تو میں بھی اس کا امتحان لوں گا کہ اس کا فضل زیادہ ہے یا میرا بخل زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سماعت کرنے کے بعد اتنا روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رونا کم کریں، آپ کے رونے سے فرشتوں کی تسبیح و تحلیل بلا دی ہے۔ اپنے امتی کو کہیں کہ نہ وہ ہمارا حساب لے نہ ہم اس کا حساب لیں گے۔ وہ اس کو خوشخبری سنا دے کہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا۔ عقل نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ان خاک نشینوں کی ٹھوکر پہ زمانہ ہے کہ عشق کیا ہے۔ جیڑے عشق دی کھیڈ رچائی یہ میری سمجھ نہ آئی، یہ ویکھن نوں لگدا سادہ اے عشق بڑا ای ڈاڈا اے ڈاڈا عشق نچا دیوے، پیراں وچ چھالے پا دیوے، عرشاں دی سیر کرا دیوے، اے رب دے نال ملا دیوے۔ چپ رہ کے بندہ تر جاندا، جے بولے سولی چڑھ جاندا، جیڑا عشق سمندر وڑ جاندا او جوندیاں وسدیاں مر جاندا۔ اس عشق نوں
اس عشق تو کوئی بھی بچیا نہیں، اس عشق تو کوئی بھی بچیا نہیں، پر ہر ایک وچ اے رچیا نہیں، اس عشق دی کھیڈ نرالے نے، فقیراں نال ایندے پالے نے، اے راتاں نوں جگا دیندا، اکھیاں وچ جھریاں لا دیندا، اے عشق اے ہجر دی اگ وچ ساڑ دیندا، اے بندہ اندروں مار دیندا، ویکھن نوں لگدا سادہ اے پر اے عشق بڑا ہی ڈاڈا ہے۔ میری بہنوں، جس نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو بن دیکھے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کی اور کہا کہ میں آپ کی شکایت اپنے محبوب سے لگاؤں گا، اس عرابی کا ایمان کتنا پختہ تھا، وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے کتنی محبت کرتا تھا کہ میں آپ کی شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لگاؤں گا۔ تو میری بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ آخر میں یہی ہے کہ عشق سرکار کی کہ شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، کہ جب ہم لحد میں جائیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں، ہمارے پاس نامہ اعمال کچھ بھی نہ ہو، بس یہی کہیں کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے پاس، یا رسول اللہ ہمارے پاس عمل کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک یہ چھوٹا سا کام ہے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے نامہ اعمال میں شاید نیکیوں کی گٹھلیاں نہیں ہیں، گناہوں کی انبار ضرور ہیں، ہماری جھولیاں گناہوں سے ضرور بھری ہوئی ہیں، لیکن اتنا ہے کہ دل کے ایک گوشے میں، دل کے ایک خانے میں ہم آپ سے محبت رکھتے ہیں، ہم آپ سے عشق کرتے ہیں، بس اسی بنا پہ ہماری شفاعت ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، آج میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق پر ایک واقعہ گوش گزار کروں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام طواف فرما رہے تھے کہ ایک عرابی کو اپنے آگے طواف کرتے ہوئے پایا جو یا کریم ہوں کہ جس کی زبان پر یا کریم